غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع بارامولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بجرنگ اوڑی میں محاصرے اور تلاشی کے ایک روایتی آپریشن کے دوران کیا۔ یہ فوجی آپریشن ہفتے کے روز شروع کیا گیا تھا۔ علاقے میں بھارتی فوج کی بڑی تعداد بدستور موجود ہے جو لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ بیواؤں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیری خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جنوری 1989 سے لے کر اب تک جعلی مقابلوں میں اور دوران حراست بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں اپنے شوہروں کی شہادت کے باعث 22,976 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، جبکہ تقریباً 2500 خواتین دوران حراست شوہروں کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے نیم بیواؤں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری 2001 سے اب تک بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری فورسز اہلکاروں نے 684 خواتین کو شہید کیا۔ ایک تحقیق کے مطابق مقبوضہ علاقے میں موجود نفسیاتی مریضوں میں سے 60% سے زیادہ خواتین ہیں۔ حریت رہنما آسیہ اندرابی سمیت درجنوں خواتین حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں بھارتی جیلوں میں مقید ہیں۔ سری نگر میں سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کہا ہے کہ اگست 2019 سے کشمیری خواتین کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ تنازع کشمیر کا منصفانہ اور فوری حل علاقائی اور عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ بیواؤں کے عالمی دن کی مناسبت سے مظفر آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایشیا واچ سمیت انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران بھارتی فوج اور پولیس کی حراست میں لاپتہ ہونے والے ہزاروں کشمیریوں کے بارے میں معلومات کی فراہمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ سینئر حریت رہنما میروائز عمر فاروق نے اپنے ایک پیغام میں سکھ برادری کو گرو گوبند سنگھ کے یوم پیدائش پر تہنیت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سکھ برادری نے ہمیشہ خطے میں انسانیت، مذہبی ہم آہنگی، امن اور بھائی چارے کے اصولوں کو برقرار رکھا۔ سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس کے چیئرمین او پی شاہ نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے بھارتی پارلیمانی انتخابات میں زیادہ ٹرن آؤٹ دفعہ 370 کی منسوخی پر کشمیریوں کے عدم اطمینان کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی فوری بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔